الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی نبیہ المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ اہل الصدق والوفا ومن سلک سبیلہ واہتدی بہدیٰ اما بعد۔ عنوان ہے شیخ محمد ابن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ پر لگنے والے الزامات میں سے ایک بہت بڑے الزام کا جواب۔ شیخ پر بے شمار الزامات ہیں، لیکن ہم آغاز کرتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے بارے میں شیخ صاحب پر الزام ہے وہ کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے۔ اس سلسلے میں جب سعود ابن عبدالعزیز مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اپنے باپ کی حکومت کے دوران، جو عبدالعزیز بن محمد بن سعود تھے، جو دوسرے حکمران تھے، یہ تیسرے حکمران بعد میں بنے ہیں سعود ابن عبدالعزیز، تو اہل مغرب وہاں پر آئے تھے۔ انہوں نے ایک سوال کیا تھا، ان سے پوچھا گیا جب ملاقات ہوئی کہ کیا ہیں آپ حضرات، آپ لوگوں کے کیا اعتراضات ہیں ہمارے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جسم کے قائل ہیں، کہ ہمیں بات پہنچی ہے بلغنا انکم تقولون بالاستواء ذاتی المستلزم لجسمیت المستوی، کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ اللہ رب العالمین جسم رکھتا ہے۔ دوسرے آسان لفظوں میں یہ سمجھیے کہ عام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد ابن عبدالوہاب اور اس کے ماننے والے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں ہیں جیسے انسان کی آنکھیں ہیں، اس کے ہاتھ ہیں جیسے انسان کے ہاتھ ہیں، اس کے پیر ہیں، پنڈلی ہے۔ یہ تعبیر غلط کرتے ہیں، یہ الزامات ہیں۔ اس الزام کو سمجھنے کے لیے کہ کیا یہ صحیح یا غلط ہے تو ہمیں قرآن پاک کے اصول کی طرف جانا ہے بنیادی طور پر۔ پہلی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے قوانین میں یہ ہے کہ المتہم بریء حتی تثبت ادانتہ، جس پر آپ الزام لگا رہے ہیں وہ اتنی دیر تک معصوم ہے، بے گناہ ہے، جب تک کہ اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے۔ اور یہی فقہاء اسلام نے کہا ہے الاصل براءۃ الذمہ، کہ اصل یہی ہے کہ بندہ معصوم ہے۔ دنیاوی قانون میں اور الہی قانون کے اندر یہی فرق ہے کہ اس قانون میں، اس اسلام میں ہر آدمی معصوم ہے تا وقت ہے کہ اس کے خلاف کو جرم ثابت نہ ہو جائے۔ اور دوسرے قوانین میں یہ ہے کہ سارے ہی مجرم ہیں جناب، جب تک کہ آپ اپنے آپ کو بری ثابت نہ کر دیں۔ آئیے ہم نے آپ کو پکڑ لیا ہے، آپ اپنے آپ کی ثابت کریں کہ آپ چور نہیں ہیں۔ یہ فرق ہے بنیادی طور پر۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کے اصول کو سمجھیے تو بات واضح ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی منافق یا فاسق آدمی اگر آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آتا ہے تو فَتَبَيَّنُوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تحقیق کر لو پیشتر اس سے، وہ کام کرنے سے پہلے، وہ لفظ بولنے سے پہلے سوچو، یعنی تولو پھر بولو، پہلے تحقیق تو کر لو کہ یہ حقیقت ہے اور اثر میں موجود ہے۔ اذا جاء الخصم قد فقعت عینہ فلا تحکم لہ، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا آدمی آتا ہے جس کی ایک آنکھ نکلی ہوئی ہے تو آپ اس پہ رحم کرتے ہوئے، رحم کھاتے ہوئے یہ نہ کہیں کہ اس کے بارے میں آپ فیصلہ دے دیں۔ فَلَعَلَّ الْآخَرُ فُقِعَتْ عَيْنَاهُ، ہو سکتا ہے کہ جو دوسرا ہے، جو اس کے مد مقابل تھا، جو اس کا مخالف تھا، جس کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی ہے، اس کی آنکھ نکل گئی ہے، ممکن ہے اس کی دونوں نکل گئی ہوں۔ تحقیق کر لیں، اس کے بعد ہی فیصلہ کرنا، تاکہ ظلم اور تعدی نہ ہو جائے، زیادتی نہ ہو جائے۔ اگر آپ ایک کی بات سن کر فیصلہ دے دیں گے تو یہ تو پارشل ہو جائیں، یہ تو پارشل ہونا ہے، یہ تو کسی کا ساتھ دینا ہے، یہ دوسرے مظلوم کا
حق مارنا ہے۔ لہٰذا ہمارے اندر، ہمارے اسلام میں منہج اسلام یہ ہے کہ دو باتوں کا خیال رکھنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے۔ حفظ اللسان من الزلل والاعمال من الخطا، زبان کی حفاظت کرنی ہے زلات سے، پھسلنے سے، اور اعمال کی حفاظت کرنی ہے غلطی سے۔ تو اس کا میزان کیا ہے؟ کیسے زبان کی حفاظت کی جائے، کیسے اعمال کی خطا اور غلطی سے حفاظت کی جائے؟ اس کا ایک ہی حل ہے کہ عرض کل امر علی کتاب اللہ و سنت رسولہ الکریم صلوات ربی وسلامہ علیہ، کہ قرآن کے پاس پیش کر دو، قرآن سے فیصلہ لے لو، قرآن سے دیکھ لیجئے کہ اس سلسلے میں قرآن پاک نے کیا توجیہ فرمائی ہے، کیا حکم صادر فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمان بھی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جھکنا، اس کی طرف مائل ہونا، اس طرف آ جانا، وہاں ان کے سامنے پیش کر دینا۔ اگر کسی چیز میں آپ کو اختلاف ہو گیا ہے، دو پارٹیوں میں، دو جماعتوں میں، دو ساتھیوں میں، دو علماء میں اگر کہیں اختلاف ہے تو بھائی ردو الی اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ، کیونکہ وہاں پر ہی آپ کو حق ملے گا۔ اور جب حق ثابت ہو جائے، والحق احق ان یتبع، حق اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں اگر معاف کرنے میں غلطی کر دوں، خیر من ان اخطی فی العقوبہ، سزا دینے میں غلطی کرنے سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ غلطی کے ساتھ سزا دینا بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے اگر معاف کرنے میں بندہ مجرم ہے اور معافی کے اندر اگر غلطی ہو گئی ہے تحقیق کرتے ہوئے، اور اس بندے مجرم کی چھٹی ہو گئی ہے، تو کوئی بات نہیں، وہ زیادہ اولا ہے۔ اس لیے کہ آپ کسی بندے کو سزائے موت کا حکم دے دیں غلطی کے ساتھ، یہ مجرم ہے، یہ جرم ہے، یہ زیادہ جرم ہے۔ تو تاکہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا، اسلامی سوسائٹی کے اندر انتشار اور افتراق پیدا ہوگا۔ تو چلیے اس تمہید کے بعد مستویٰ کے بارے میں، کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں آپ ثابت کرتے ہیں کہ جیسے اس کے ہاتھ، جیسے انسان کے ہاتھ ہیں ویسے اللہ کے ہاتھ ہیں، جیسے آنکھیں ہیں ویسے اللہ کی، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ الزامات کا سلسلہ جو ہے اس کا ہم نے آغاز کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں امام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پر کیا الزام ہے، یہ الزام ہے۔ اور جب یہ سوال کیا گیا سعود بن عبدالعزیز کے سامنے، اہل مغرب نے سوال کیا تھا اور انہوں نے جواب دیا تھا، وہی جواب آج میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ کو یہ واضح ہو جائے کہ یہ الزام بدترین الزام ہے لیکن بے بنیاد ہے۔ وہ فرماتے ہیں سوال یہ تھا کہ آپ اللہ کے استواء ذاتی کے قائل ہیں۔ استواء ذاتی کا معنی یہ ہے کہ المستلزم لجسمیت المستوی، کہ اس کا جسم ثابت ہوگا۔ تو امام صاحب نے فرمایا، یعنی الامام سعود بن عبدالعزیز نے، اور یہی وہ جواب ہے جو انہوں نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہی جواب آج آپ حضرات کے سامنے دیا جا رہا ہے۔ وہ کیا جواب ہے کہ الیاذ باللہ، معاذ اللہ، انما نقول ما کما قال الامام مالک رحمہ اللہ تعالی، امام مدینہ، ہم وہی کہتے ہیں جو امام مدینہ نے کہا ہے۔ امام مدینہ امام مالک ابن انس ابن مالک رحمہ اللہ تعالی انہوں نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ۔ استواء تو معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے۔ اللہ مستوی ہوا ہے، اللہ نے استواء فرمایا ہے، کیسے ہے اللہ جانتا ہے، جیسے اس کی ذات بابرکات کو لائق ہے اس طرح وہ مستوی ہے۔ اس کی کیفیت نہ بیان کی جا سکتی ہے، نہ ہم بیان کرتے ہیں، نہ کسی کو جرت ہونی چاہیے، نہ ہمیں ہے۔
الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال والایمان به واجب والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ کیا ثابت ہوا کہ امام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے استواء علی العرش کا جو معنی کیا ہے وہ وہی ہے جو امام مالک ابن انس رحمہ اللہ تعالی امام مدینہ نے کیا ہے، وہی ہمارا ایمان ہے۔ استواء معلوم ہے، مستوی علی العرش ہے، اللہ مستوی علی العرش ہے، کیسے ہے ہمیں نہیں معلوم، وہ ہم کیفیت کو نہیں پہچانتے، ہم اس کو نہیں جانتے۔ تو دل میں تو آتا ہے، نظر میں نہیں آتا، بس جان گئے ہم تیری پہچان یہی ہے، اور اس پر ایمان لانا بھی واجب ہے۔ اور اس سلسلے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، یہ پہلا وہ الزام تھا جو امام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پر لگایا گیا، اور جس کا جواب انہوں نے انہی الفاظ کے ساتھ دیا جن الفاظ کو امام مالک امام مدینہ رحمہ اللہ تعالی نے دیا تھا۔ ھذا واللہ اعلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔